کبھی کبھی انسان کسی چیز کے لیے اتنا روتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں بدلے گا۔ دعائیں کرتے کرتے دل تھک جاتا ہے، انتظار کرتے کرتے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کے فیصلے میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ قرآن پاک کی 3 آیات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ جب تمہیں لگے کہ کوئی تمہیں نہیں سمجھ رہا، تب بھی اللہ تمہیں جانتا ہے۔ اس کا ذکر دل کو مضبوط کرتا ہے اور امید کو زندہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ الفاظ اس شخص کے لیے امید ہے جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے، حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد ہمیشہ دور نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور آیات، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں صرف مسئلہ ختم ہونے کی دعا نہ کرو، بلکہ اللہ سے صبر اور ثابت قدمی بھی مانگو۔ حضرت ہاجرہ کو سوچیں، جب حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے انہیں اور حضرت اسماعیل کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر چلے گئے تو وہاں نہ پانی تھا نہ کوئی انسان۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگی۔ وہ کوششیں، وہ بے قراری اور وہ آنسو اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوئے۔ اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے اگر آج تم کسی ایسی چیز کے لیے رو رہے ہو جو تمہارے دل کے بہت قریب ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ سے مانگتے رہو، لیکن اپنے رب کے فیصلے پر بھی بھروسہ رکھو۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم نے اتنی راتیں آنسو میں گزاری، اللہ نے اس کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا تم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارا کام دعا، صبر اور توکل ہے۔ کب اور کیسے دینا یہ اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔